السلام علیکم دوستو، ہمارے چینل آج کی بات پر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج ہمارے پاس ایک دلچسپ موضوع ہے جس پر ہم گفتگو کریں گے۔ آج ہم تازہ ترین طوفانی تالوں کے بارے میں تفصیلات سے بات کریں گے۔ جی بالکل درست، وقت ہے کہ ہم طوفانی تالوں کے بارے میں جانیں۔ میں ہوں آپ کا میزبان اور مجھے خوشی ہو رہی ہے کہ ہم آپ کے ساتھ موجود ہیں۔ دوستو، طوفانی تالوں کے بارے میں تفصیلات سے پہلے چلیں ایک دفعہ جلدی سے ہم یادداشت کر لیں کہ طوفانی تال کیا ہوتے ہیں۔ طوفانی تال بڑے حجم والے کم دباؤ والے نظام ہوتے ہیں جو کہ گرم سمندری پانی پر بنتے ہیں، اور ان کی خصوصیات بہت مضبوط ہوتی ہیں، جیسے زبردست ہواؤں اور بھاری بارشوں کی بنا پر عموماً بڑے نقصان پہنچاتے ہیں اور وہ رکاوٹیں پیدا کرتے ہیں۔ دوستوں، جیسے کہ اس وقت پاکستان کے ساحلی علاقوں میں سمندری طوفان بے جوائی کا خطرہ منڈلا رہا ہے۔ بہت سے لوگ طوفان کے نام کے حوالے سے تجسس کا شکار ہیں۔ آئیے ہم جانتے ہیں کہ اس کا نام یہ کیوں رکھا گیا۔ دوستو، طوفان بیپر جوائی کا نام بنگلہ دیش کی جانب سے تجویز کردہ ہے۔ بیپر جوائی کا مطلب آفت ہے۔ ورلڈ میٹرولوجیکل آرگنائزیشن کی جانب سے 6 علاقائی اسپیشلائزڈ میٹرولوجیکل سینٹرز اور 5 ریجنل ٹراپیکل اسٹارم وارننگ سینٹر کو اس بات کا اختیار دیا گیا ہے کہ وہ نوعیت کے حساب سے طوفانوں کے نام تجویز کر سکتی ہیں۔ دوستوں، بحیرہ عرب میں سمندری طوفان بیپر جوائی مزید شدت اختیار کر گئے، اور اس کے علاوہ کراچی میں 14 اور 15 جون کو آندھی کے ساتھ بارش بھی ہو سکتی ہے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق سمندری طوفان شمال کی جانب بڑھ رہا ہے اور ابھی کراچی کے جنوب سے 600 کلومیٹر اور ٹھٹھہ کے جنوب سے 580 کلومیٹر دور ہے۔ طوفان کے سبب سمندر میں ہوا کی رفتار 180 سے 220 کلومیٹر فی گھنٹہ کے درمیان موجود ہے۔ ماہرین کے مطابق 14 جون تک سمندری طوفان شمال کی جانب بڑھے گا اور 15 جون کی دوپہر کو طوفان جنوب مشرقی سندھ اور بھارتی گجرات کو عبور کرے گا۔ 15 جون کی صبح تک سمندری طوفان کیٹی بندر اور بھارتی گجرات کے درمیان ٹکرا سکتا ہے۔ اس کے ساتھ ہی ہم جاننے کی کوشش کریں گے کہ یہ طوفان بیپر جوائی کراچی کے قریب کہاں آنے والا ہے اور پاکستان میں کہاں اور کتنی بارش ہوگی۔ اس کے علاوہ NDM نے کہا کہ سمندری طوفان کے خدشے کے باعث تمام اداروں کو الرٹ کر دیا گیا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ بیپر جوائی کی سمت شمال اور شمال مشرقی کی طرف ہوتی ہے۔ نظر ہمیں آ رہی ہے 15 جون کی دوپہر کو کیٹی بندر کے علاقوں میں بے جوائی پہنچے گا۔ چیئرمین NDMA نے کہا کہ بیپر جوائی طوفان کے پھیلاؤ سے جنوبی سندھ اور جنوبی مشرقی سندھ کے علاقے متاثر ہونے کا امکان ہے۔ دوسری جانب سمندری طوفان کے پیش نظر کیٹی بندر کو خالی کرا دیا گیا ہے۔ تمام مارکیٹس اور بازار بند کرا دیے گئے ہیں اور لوگوں کی نقل مکانی کا سلسلہ شروع کر دیا گیا ہے۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کا کہنا ہے کہ شہریوں کو محفوظ مقامات پر منتقلی کا عمل جاری ہے۔ سندھ کے ساحلی علاقوں میں تیز بارش کا امکان ہے۔ کراچی میں بل بورڈز بٹائے جا رہے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ KE سے کہا جائے کہ صورتحال پر نظر رکھیں۔ اس کے علاوہ وزیر اعلیٰ کا یہ بھی کہنا تھا کہ عوام گھروں کے دروازے اور کھڑکیاں بند رکھیں۔ پروفیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی سندھ کا کہنا ہے کہ تیز ہوائیں کمزور اور کچے مکانات کو نقصان پہنچا سکتی ہیں۔ ان اضلاع میں موسلادھار بارش کا امکان بھی ہے۔ PDMA سندھ کا مزید کہنا یہ بھی ہے کہ ماہی گیری 17 جون تک کھلے سمندر میں جانے سے گریز کریں۔ نشیبی علاقوں خصوصاً ساحلی پٹی سے انخلاء کی تیاری کریں۔ پروفیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی سندھ نے کہا کہ عوام اپنی ضروریات کے الیکٹرانکس آلات کو چارج کر لیں، اپنی ضروری دستاویزات کو واٹر پروف تھیلوں میں محفوظ کر لیں۔ PDM سندھ کا یہ بھی کہنا ہے کہ حکومتی حکام کی طرف سے ہدایت کی جائے تو محفوظ گاہ میں بھی چلے جائیں۔ دوستوں، یہاں پر آپ کو ایک دلچسپ بات بتاتے جائیں کہ ان سمندری طوفانوں کے عجیب و غریب نام خواتین کے ناموں سے کیوں رکھے جاتے ہیں۔ آئیں اس دلچسپ کہانی کے بارے میں آپ کو بتاتے ہیں۔ دنیا میں آنے والے طوفانوں کے لیے خواتین کے نام بے حد مقبول تھے، جیسے کہ سائمہ، نرگس، گلناز، افشاں، طوبہ، گل آب، لیلا، تتلی، بلبل۔ یہ فلمی ہیروئنز کے نام نہیں بلکہ دنیا میں آنے والے خطرناک ترین سمندری طوفان کے نام ہیں۔ سمندری طوفان بائے پر جوری نے پاکستان کا رخ کر لیا ہے۔ اس طوفان سے شدید تباہی کا خدشہ ہے، کیونکہ بائے پر جوئی کا مطلب ہی تباہی ہے۔ یہ تو آپ شاید جانتے ہوں گے کہ مختلف ممالک مل کر طوفانوں کے نام تجویز کرتے ہیں، لیکن شاید آپ یہ نہیں جانتے ہوں گے کہ دنیا میں آنے والے طوفانوں میں خواتین کے نام والے طوفان نے سب سے زیادہ تباہی مچائی ہے۔ خواتین کے نام والے طوفان کے بارے میں بتانے سے پہلے آپ کو اس دلچسپ روایت کی شروعات کے بارے میں بتاتے ہیں۔ جب
ٹاکٹائی، ایمفن، فانی، تتلی، بلبل، گاجا اور گل آپ جیسے نام لیں سمندری طوفان ساحلوں سے ٹکرانے لگیں تو ہر عام آدمی کے ذہن میں پہلا سوال یہی اٹھتا ہے کہ ان طوفانوں کے نام رکھنا کیوں، ایسا کیا وجہ ہے؟ تو آپ کی معلومات کے لیے بتاتے چلیں کہ ماضی میں جہاں طوفان آتا تھا اس طوفان کو اس جگہ کے نام سے منسوب کر دیا جاتا تھا، یا پھر مذہبی پیشواؤں یا جس سال طوفان آتا تھا اس سال کا نام دے دیا جاتا تھا۔ 20ویں صدی کے دوران مغربی ماہرین نے طوفانوں کو عام خواتین کا نام دینا شروع کر دیا۔ دوسری جنگ عظیم میں امریکی ماہرین موسمیات میں خواتین کے نام تیزی سے مقبول ہوئے۔ 1953 میں امریکہ میں خواتین کے ناموں کے بعد سمندری طوفان کے نام رکھنے کا رواج سرکاری طور پر عام ہو گیا۔ 21ویں صدی کے آغاز میں صنفی تعصب پر مبنی ناموں پر اعتراض سامنے آنے کے بعد خواتین کے ناموں پر پابندی لگ گئی۔ پاکستان، بھارت، بنگلہ دیش اور دیگر ایشیائی ممالک کون کون سے نام رکھتے ہیں اور کس ملک کی باری کب آتی ہے، یہ آگے ہم آپ کو بتائیں گے۔ طوفان کو خواتین کے نام سے منسوب کرنے اور یہ سلسلہ ختم کرنے کے حوالے سے تو آپ جان بھی چکے ہیں۔ اب آپ کو ایک دلچسپ بات بتاتے ہیں کہ ماہرین کے مطابق دنیا میں آنے والے سب سے خطرناک طوفان وہی تھے جو خواتین کے نام سے منسوب تھے۔ کیترینا، سینڈی، ٹریسی، مناہل، عمری، نیلوفیس، سائما، افشاں، توبہ، تتلی، اس طرح کی بھرپور ان طوفانوں نے تباہی مچائی۔ یعنی خواتین کے نام والے طوفان مردوں کے نام والے طوفان سے زیادہ خطرناک رہے اور ان میں اموات بھی زیادہ ہوئی۔ طوفانوں کے ریکارڈ مرتب کرنے کے لیے انہیں ایک نام دینا ضروری سمجھا جاتا تھا۔ اقوام متحدہ کا ایک ادارہ ورلڈ میٹرولوجیکل آرگنائزیشن طوفانوں کے نمبرز کے حوالے سے حساب کتاب رکھتا ہے اور ہر سال کے سمندری طوفانوں کو حروف تہجی کے حساب سے درج کیا جاتا ہے۔ عالمی میٹرولوجیکل آرگنائزیشن کی ہدایات کے مطابق 2004 میں 64 ناموں کی فہرست مرتب کی گئی۔ ان میں 8 ممالک نے اپنی پسند کے نام درج کیے، یعنی سمندری طوفان کا نام ان کے آنے سے پہلے ہی رکھ دیے جاتے تھے۔ سمندری طوفانوں کے نام رکھنے کے حوالے سے جنوبی ایشیائی ممالک کا ایک پینل ہے جسے پینل آف ٹراپیکل سائیکلون PTC کہا جاتا ہے۔ اس پینل میں ابتدائی طور پر 7 ممالک تھے جن کی تعداد اب 13 ہو گئی ہے، جن میں پاکستان، بھارت، بنگلہ دیش، تھائی لینڈ، مالدیپ، سری لنکا، ایران، سعودی عربیہ اور متحدہ عرب امارات شامل ہیں۔ جنوبی ایشیا میں 2004 سے قبل طوفانوں کے نام کی کوئی روایت نہیں تھی جس طرح آج نام رکھے جاتے ہیں۔ ماضی میں سمندری طوفانوں کو ان کے نمبر سے یاد رکھا جاتا تھا۔ 2004 سے قبل طوفانوں کی اس طرح کے ناموں کی کوئی روایت نہیں تھی جس طرح آج ان کے نام رکھے جا رہے ہیں۔ کیونکہ ماضی میں سمندری طوفانوں کو ان کے نمبر سے یاد رکھا جاتا تھا۔ جیسے کہ اگر آپ کو معلوم ہو 1999 میں ایک سائیکلون پاکستان کے علاقے بدین اور ٹھٹھہ سے ٹکرایا تھا، اس کا نام 0A2 تھا، جو اس سیزن کا بحیرہ عرب کا دوسرا طوفان تھا۔ بعد ازاں PTC میں تمام ممالک کے محکمہ موسمیات کے درمیان یہ طے پایا کہ طوفانوں کے ایسے نام ہونے چاہیے جو یاد رکھنے میں آسان۔ اس طرح 2004 میں ایک فہرست بنائی گئی جو 2020 تک رہی۔ بنگلہ دیش نے 2020 کی لسٹ میں سب سے پہلے ناسگا نام تجویز کیا۔ ان دونوں بحیرہ عرب میں بننے والے طوفان بائے پر جوئے بھی بنگلہ دیش کا ہی تجویز کردہ نام تھا۔ پاکستان نے 2020 کی فہرست میں جن طوفانوں کے نام تجویز کیے تھے ان میں صاحب، فانوس، نیلم، نیلفورز، وردہ، گل آب، افشاں، مناہل، سرسر، گلناز، واسق اور بلبل جیسے نام بھی شامل تھے۔ ان میں سے کچھ نام استعمال ہو چکے ہیں اور کچھ نام مستقبل میں استعمال ہوں گے۔